سورہ یونس کی آیت نمبر 75 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر، پھر وہ تکبر کرنے لگے اور وہ لوگ گناہگار تھے۔ جب حق بات ان کے پاس پہنچ گئی ہماری طرف سے تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حق بات کو جب وہ تمہارے پاس پہنچ گئی یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے اور نجات نہیں پاتے جادو کرنے والے۔ وہ کہنے لگے کہ تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہمیں پھیر دے اس راستے سے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا اور تم دونوں کو سرداری مل جائے اس ملک میں، اور ہم تمہیں ماننے والے نہیں ہیں۔ فرعون نے یہ بھی کہا کہ لاؤ میرے پاس سب پڑے ہوئے جادوگروں کو۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ جو تم نے ڈالنا ہے ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، بے شک ابھی اللہ اس کو درہم برہم کر دے گا۔ بے شک اللہ شریر لوگوں کے کام نہیں بناتا، اور اللہ سچا کرتا ہے حق بات کو اپنے حکم سے، چاہے گناہگار لوگ برا مانے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جو کہ دونوں آپس میں بھائی تھے ان کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان پیغمبروں میں شامل ہیں جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا۔ یہ 6 ہیں جن میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح، سیدنا آدم۔ تو
ان دونوں کا قصہ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت سارے سپاروں میں آیا، تقریباً 28 پاروں میں کہیں نہ کہیں مختلف عنوانات سے یہ قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے کہ اس قصے میں بہت سے عبرت کے سامان ہیں۔ یعنی ہم عام طور سے تو اوپر سے گزر جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یوں آئے اور گئے، لیکن جو قرآن پاک جس انداز سے اس کو بیان کرتا ہے اس پر غور کریں تو ہمیں آج کل کے حساب سے بالکل یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی ہزاروں سال پرانی بات نہیں ہو رہی، یہ آج کل کی بھی یہی بات ہے۔ یعنی انسان کی نفسیات جو ہے وہ ازل سے ابد تک ایک ہی جیسی رہتی ہے۔ اس زمانے میں اگر حق موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا تو باطل فرعون کی صورت میں آیا، اور باطل کے ہتھ کنڈے وہی تھے جو آج باطل کے ہتھ کنڈے ہیں، اور جو ماضی میں رہ چکے وہی آگے بھی ہوں گے۔ تو قرآن ان قوموں کے قصے صرف کہانی کے لیے ہمیں نہیں سناتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر نصیحت کا سامان ہے، سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اپنے گرد و پیش کے حالات کو بھی اسی کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قصہ تو بہت طویل ہے، بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا فرعون کی طرف، اور فرعون وہ شخص ہے جسے اللہ نے اتنی بڑی اور اتنی مستحکم حکومت دی تھی کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور صرف خدا نہیں بلکہ کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا جو سپریم جو ہے نا خدا ہوں، سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں گئے، اور یہ زمانہ وہ تھا جب جادو کا زور تھا، جادو کا چرچا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عادت کچھ یوں رہی کہ جس زمانے میں جس چیز کا زیادہ چرچا ہے اسی طرح کا معجزہ اللہ دیتے ہیں اپنے نبی کو، تاکہ وہ لوگ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ یہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ ایک طرف اللہ کی قدرت استعمال ہو رہی ہے اور ایک طرف جادو استعمال ہو رہا ہے، یا جو بھی اس زمانے کی جو بات ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، تو ان دونوں میں فرق اچھی طرح پتہ چل جائے کہ یہ خدا کا کام ہے اور یہ مخلوق کا کام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا شہرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات دیے ہیں وہ بھی طب سے تعلق رکھنے والے، طب کی مشابہت ہے ان کے اندر، ورنہ طب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ یعنی معجزہ تو چیز ہی اور ہے۔ اب کون سی طب یہ کہتی ہے کہ کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرو تو بھلا چنگا ہو جائے، مادر ذات نابینا اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرو تو اس کی آنکھیں مل جائیں، مردہ جو ہے اس کو قم باذن اللہ کہیں، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو تو زندہ ہو جائے، یہ کون سی طب کہتی ہے؟ تو اس لیے لیکن معجزے اسی نوعیت کے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فرق ہے، خدا کی جو قدرت ہے وہ یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے، انسان پیچھے ہے اس سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا ہے جادو سے توڑ والا، تو دو معجزے اللہ نے ان کو دیے۔ ایک تو ان کا ہاتھ تھا جس کو وہ بغل میں ڈالتے تھے، باہر نکالتے تو روشن ہو جاتا تھا۔ دوسرا ان کی لاٹھی تھی جسے وہ پھینکتے تھے، وہ اژدہا بن جاتی تھی۔ یہ دو نشانیاں تھیں جو بڑی، ویسے تو بہت سی نشانیاں آئی، 9 کے قریب جو نشانیاں، 9 آیات ان کی کہا گیا۔ بہرحال اس آج کی آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس، لیکن انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات مانیں۔ اور یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ حق بات کو بھی اپنی شرائط پر ماننا چاہتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس لیے ہر پیغمبر کو ہی کم و بیش یہ بات سننی پڑی ہے کہ تم تو ہم میں سے سب سے کمزور آدمی ہو، مال کے اعتبار سے، سلطنت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تو ہم تمہارے پیچھے چل پڑیں۔ یعنی حق ہم وہ مانیں گے جو حق ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہو، اگر صحیح بات ہمارے سٹیٹس سے نیچے ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تکبر ہے جو یہاں ہوا ہے، اور یہ تکبر آج بھی ہے، یہ نہیں کہ اس زمانے میں فرعون نے کیا ہے، آج بھی ہے۔ اس لیے مولانا روم نے فرمایا نفس ما کم ترج فرعون نیست لیک اورا عون مارا عون نیست، ہمارا نفس ہم فرعون سے کمتر نہیں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ فرعون کے پاس اسباب وسائل جمع ہو گئے جس نے اس کو خدائی کا برملا دعویٰ کرنے پر اکسا دیا، لیکن ہمارے پاس اسباب جمع نہیں ہوتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بڑی کرپشن کر گیا، اگر ہم اس جگہ ہوتے ہم اس سے زیادہ کرتے،
یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا مقصود ہے کہ فلاں کی کرپشن ٹھیک ہے، جو کر گیا، قوم کا پیسہ کھا گیا، بڑی اچھی بات ہے، نہیں. مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پوتر نہ کہے. جو اپنے آپ کو کلین چٹ دینا ہوتا ہے نا، یہ اچھا نہیں ہوتا. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. فرمایا کہ تم اپنے آپ کے تزکیہ نہ کیا کرو. کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اپنے آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ آدمی دے. کہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی آدمی بھلے مانس آدمی اپنی سی وی میں اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا کر لے جائے اور اس پہ نیچے سائن بھی اپنے ہوں کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، فلاں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بہت جو ہے لائلٹی ہے اس کے اندر، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. اور لکھا کس نے، اتھارٹی کون ہے؟ وہ خود ہی ہے بقلم خود. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو خود اپنے سرٹیفکیٹ نہ دیا کرو. هو اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ خوب جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے. تو بہرحال فرعون نے انکار کیا. وکانوا قوم مجرمین، اور بدماش لوگ تھے. یہ نہیں ہے کہ بڑے اچھے تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، بدماش تھے، اللہ کے حکم کے نافرمان تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا مطلب کیا ہے. اس لیے بعض حضرات نے کہا نا کہ اگر مسلمانوں کو عبرت دلانے کے لیے کہ اگر آج جیسا ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، اگر ایسا ماننا پڑتا تو شاید ابو جہل و فرعون کو انکار نہ ہوتا، تو بھی مان لیتے. اگر ایسا ماننا کافی ہے تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، ہم خرما ہم ثواب، خدا کو بھی مانتے رہیں گے اور مذہبی رہیں گے، نفس کی بھی مان کے چلیں گے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھی چلیں گے، اور خدا بھی راضی اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی. اور کیا چاہیے؟ اس کو بعض لوگ ایک خوبصورت عنوان دیتے ہیں، اور یہ دنیا داری بھی تو کچھ ہوتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آخرت کی تیاری بھی ہے اور دنیا بھی ہے. وہ دنیا داری کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا کمانا، دنیا لگانا، حلال کمانا، یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کرنا، یہ دنیا داری. یہ دنیا داری کہاں سے؟ یہ تو دنیا کی تباہی ہے. بہرحال آگے فرمایا فلما جاءهم الحق، جب حق بات ان کے سامنے آ گئی تو فرعون نے فوراً کہہ دیا ان ھذا لسحر مبین، یہ جادو ہے، کھلا ہوا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھا دیا کہنے لگا جادو ہے. اچھا، قرآن پاک دیکھنے سے آپ غور کریں تو اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ فرعون اندر سے اس کو اس بات کا اعتراف تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کرسی رکاوٹ بن جاتی تھی. یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے کہ حق بات سامنے آ جائے، سمجھ میں بھی آ جائے، دل میں بھی آ جائے، مگر پھر بھی رکاوٹ آ جاتی. اس کا سٹیٹس، اس کی جا، اس کے مرتبہ، یہ سب چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. کہتا چھوڑو بس دیکھی جائے گی. اندھا ہو جاتا ہے انسان. حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے. تو کرسی آڑے آ گئی. جیسے ہرقل قیصر روم کے بارے میں بھی آتا ہے، شام کا بادشاہ تھا، حضور نے خط لکھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بلایا اس نے، اور ان سے آ کے وہ ساری معلومات لی حضور کے بارے میں، سوالات کیے، اور پھر ایک ایک بات کی تصدیق کرتا گیا. اور پھر آخر میں کہتا ہے اگر یہ جو تم نے سوالوں کے جواب دیے ہیں یہ سچ ہے تو اس نبی کی سلطنت یہاں تک پہنچے گی جہاں میں کھڑا ہوں. لیکن ایمان نہیں لایا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لاتا تو بادشاہت جاتی تھی اس کی. تو یہ حوصلہ کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھیں اور دنیا کے بڑے فیصلے، بڑے رسک لے جائیں. کہ جاتا ہے تو جائے، آخرت تو بنے گی ہماری. لیکن عام طور سے آدمی اس آزمائش میں پھر پیچھے رہ جاتا ہے بیچارہ. تو فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا اسحر ھذا، کچھ خدا کا خوف کرو، کیا کہ جادو لگتا ہے تمہیں؟ ولا یفلح الساحرون، اور یہاں جو بات فرمائی کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا ایک ضابطہ ہے جو یہاں جس طرف اشارہ ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ جادوگر، شعبدہ باز، جو بھی الا بلا، باطل، حق، جھٹ، جو سچ اور جھوٹ والا آدمی ہے وہ چلتا رہتا ہے، اس کا جھوٹ چلتا رہتا ہے، اس کا کاروبار چلتا رہتا ہے، لوگ اس سے خوش رہتے ہیں یا لوگوں کو بیوقوف بنائے رکھتا ہے. لیکن جو ہی کوئی بندہ دعوی نبوت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں،
اس کے بعد اس کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز ایسی ظاہر نہیں ہوتی. یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے. یعنی پہلے ہو سکتا ہے اس کا جادو چل جائے, شعبدہ چل جائے, عجیب و غریب کوئی لوگ دکھا دے, کوئی پیش گوئی کر دے, وہ بائی چانس ٹھیک ہو جائے, ہو سکتا ہے. مثلا کاہن ہے, عربوں میں کاہن ہوا کرتے تھے, وہ جنات سے خبریں لیتے تھے اور لوگوں کو آگے بتا دیتے تھے. تو ان کی خبریں سچی بھی ہوتی تھی, جھوٹی بھی ہوتی تھی, کچھ سچی, کوئی تیر چل گیا, تکا چل گیا, لیکن ہو جاتا تھا. لیکن جب آدمی دعوی نبوت کرتا ہے نا, اس کے بعد اس کے اوپر یوں سمجھے کہ بہت سخت چیک اینڈ بیلنس ہو جاتا ہے. اس کی کوئی چیز ایسی نہیں چلے گی جو عوام کے لیے آزمائش کا باعث بن جائے, بلکہ اس کو اللہ رسوا کریں گے. ماضی قریب میں بھی ایسا ہوا اور پیچھے بھی ہوا. مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کا کیا, تو اسے کسی نے کہا کہ بھائی تو اگر دعویٰ نبوت کرتا ہے تو حضور نے تو علی کی آنکھوں میں لعاب لگایا تو وہ تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی, یہ جو آدمی ہے اس کی آنکھ ایک خراب ہے ایک ٹھیک ہے, اس میں لعاب لگا. اس نے لگایا, اس کی دوسری بھی خراب ہو گئی. اسی طرح یہ ماضی میں ہمارے جو مرزا قادیانی ہوا ہے, اس نے جب دعویٰ نبوت کیا ہے اس کے بعد آج تک پوری مرزائیت جو ہے وہ زور لگا چکی ایڈی چوٹی کا, اس کی ایک بات بھی سچی ثابت نہیں ہوئی, ایک بات بھی بائی چانس بھی نہیں ہوئی. ہوتا اتفاق ہو جاتا ہے, آدمی 100 جھوٹ بولتا ہے اس میں سے ایک سچ بھی نکل آتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اللہ یہ اس لیے نہیں کرنے دیتے تاکہ مخلوق کے لیے آزمائش نہ بن جائے. اس لیے جب کہ آدمی دعویٰ نبوت کرتا ہے اور وہ یہ چیز دکھا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا ہے. یہ اللہ کا ایک ضابطہ تھا, چلا آ رہا ہے. تو اس لیے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ, دیکھو اگر میں ساحر ہوں تو پھر میرا دعویٰ نبوت اور میرا جادو اکٹھے نہیں چل سکتے, ایک چلے گا ان میں سے, یا نبوت کا دعویٰ چلے گا یا جادو چلے گا. اور اگر نبوت کا دعویٰ بھی ہے اور یہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ یہ معجزہ ہے, اور معجزہ یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں, جادو اس کے اختیار میں ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک پراپرٹی ہوتی ہے وہ. لیکن معجزہ تو اللہ کا کام ہے, نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے. بہرحال وہ نہ ماننا تھا نہ مانے, آگے سے انہوں نے ایک اور چھوڑ دی بات. پہلے تو یہ کہا تم جادوگر ہو, پھر آپ کہنے لگے کہ تمہاری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. وہ کیا ہے جی؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ ہمیں ہماری جو تہذیب ہے نا اس سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو. ان یذهبا بطریقتکم المثلی, اپنے لوگوں سے کہنے لگا یہ فرعون, موسیٰ اور ہارون چاہتے ہیں کہ تمہاری جو آئیڈیل تہذیب ہے نا یہ ختم کر دیں, اس کو یہ اپنی تہذیب لانا چاہتے ہیں. جسے ہمارے ہاں کلچر اور تہذیب ایک بہت بڑا بت ہے جس کی بنیاد پہ کچھ بھی جائز کر لو کچھ بھی ناجائز کر لو. تو یہ ان کے ہاں بھی تھا ایسا. اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علی آباءنا, یعنی کلچر کی بنیاد پہ کچھ بھی جائز ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک گویا کہ حق کی علامت ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے. بھئی یہ کیا دلیل ہے کلچر ہے؟ کلچر تو مشرکین مکہ کا بھی تھا, کلچر فرعون کا بھی ہے, کلچر جو ہے نمرود کا بھی تھا. آخر جو بھی تہذیب ہوتی ہے وہ اپنی کو بنیادیں رکھتی ہے نا, شناخت رکھتی ہے. تو کلچر تو بذات خود کوئی دلیل نہیں ہوتا کسی بات کے حق اور باطل ہونے کے لیے, غلط صحیح ہونے کے لیے کلچر بنیاد نہیں ہوتا. تو آگے یہ کہنے لگا کہ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ, تم اصل میں چاہتے ہو بادشاہت, تم چاہتے ہو اس ملک کے انتظام انسرام سارا تمہیں مل جائے, اس لیے تم جو ہے نا دین کی دعوت اور یہ ساری باتیں کر رہے ہو تاکہ ہم تمہارے پیچھے چلیں, تمہیں بڑا مانیں, بڑا مان لیا تو پھر ہم تمہارے نیچے ہو گئے اور تم بڑے ہو گئے. وَمَا نَحْنُ لَكُمْ, یہ تمہاری بات ہم نہیں چلنے دیں گے. تو یہ سب حق سے منہ پھیرنے کے بہانے ہیں. بہرحال پھر فرعون کہنے لگا کہ اب کچھ کرنا پڑے گا. اس نے کہا کہ جاؤ جادوگروں کو بلا کر لو, اچھے اچھے ماہر جادوگر لے کے آنا, چھوٹے موٹے نہیں, کیونکہ یہ بڑا جادوگر ہے موسیٰ. اب وہ جادوگر آ گئے, لمبا قصہ ہے ویسے. بہرحال اس میں اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈالو تمہارا جو جادو ہے دکھاؤ. جادو جتنا مرضی طاقتور ہو جائے وہ مخلوق کا کام ہے نا, تو مخلوق کا کام خالق کے کام کے سامنے کیسے ٹک سکتا؟ معجزہ اللہ کا فعل ہے, موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام کا اپنا کام ہوتا تو پھر تو وہ ڈرتے, لیکن ان کا ڈالو القوا ما انتم ملقون, جو کرنا کرو, دکھاؤ اپنا کام. فلما القوا, جب انہوں نے ڈال دی رسیاں ڈالی, او میدان جو ہے رسیوں سے بھر گیا,
وہ رسیاں ساری یوں لگ رہی تھی جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، یہ تو جادو ہے پکی بات. ان اللہ سیبطل، ابھی دیکھنا ہے اس کا تماشا کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو پھر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایک ضابطہ ہے کہ وہ بدماشوں کا کام بننے نہیں دیتا. تم یہ فرعون کی بدماشی کو اور اس کے جرم کو سہارا دینے کے لیے آئے ہو تو یہ رہے گا نہیں. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ حق بات کو ببانگ دھول کروائے گا، اور چاہے تمہیں برا لگے یا اچھا لگے لیکن حق حق ہے، وہ اوپر آ کر رہے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈالو اپنا عصا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، وہ خوفناک بڑا اژدہا بنا، اس نے سارا میدان چٹ کر گیا. جب یہ بات دیکھی تو جادوگر سمجھ گئے، کیونکہ وہ مخلص تھے، اپنے فن میں مخلص تھے اور اپنے کام میں مخلص تھے، اور وہ یہی سمجھ کے آئے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کسی اور جگہ کا کوئی جادوگر آیا ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہونا ہے اور سرکاری سطح پر ہمیں نوازا جانا ہے، پھر کیونکہ اس مقابلے میں ہم جیت گئے تو ہمیں ٹرافی ملے گی. انہوں نے کہا کہ کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا تم انکم لمن المقربین، تمہیں ہم اپنا قرب بخشیں گے. فرعون نے یہ کہا تھا ان کو، خاص تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے اگر تم جیتو گے، مقابلہ بڑا ہے. تو لیکن وہ بیچارے یہی سمجھ کے آئے. جب یہ سامنے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جادو کی معراج پر تو ہم پہنچے ہوئے ہیں. اب یہ جو یہ کچھ آیا ہے یہ یہاں کی چیز نہیں، یہ اوپر کی بات ہے، یہ انسانی طاقت کے بس کی چیز نہیں ہے، یہ اوپر کی چیز ہے. لہذا اس اوپر کی چیز کو ماننا چاہیے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. انہوں نے فرعون کی منشا کا بھی انتظار نہیں کیا، فوراً سجدے میں گر گئے. ایک لمحہ پہلے وہ نبی کی مخالفت کرنے آئے ہیں لیکن حق سامنے نہیں تھا. جب حق ان کے سامنے کھل گیا تو پھر انہوں نے حق کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی. یعنی ایک لمحہ پہلے وہ نبی کے دشمن ہیں اور ایک لمحہ بعد کیا ہوا ہے، وہ صحابی بن گئے. ان کو رتبہ صحابیت حاصل ہوا ہے کیونکہ نبی کے سامنے نبی کے اوپر ایمان لانا، اور پھر اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، وہ کہاں سے کہاں لے گیا ان کو. اب وہ اتنے پختہ ہو گئے کہ فرعون نے کہا کہ تمہارا حشر میں کروں گا. اب یہاں بھی اس نے ایک بات بنائی ہے. بات یہ بنائی کہ حالانکہ اپنے جادوگر بلا کے لایا، اپنی تسلی کے لوگ بلا کر لایا، لیکن اب جب پبلک کے سامنے یہ ہو گیا، اور پبلک کے سامنے بڑا تماشا ہوا تھا، یہ پوری پبلک جمع کی گئی تھی اس کے لیے، تو اب یہ کہنے لگا کہ اگر میں کہوں کہ جادوگر صحیح ہے، مان گئے، حق بات ہے، تو میں عوام کو کیا جواب دوں گا. یہ حکمرانوں کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ ہم عوام کو کیسے مطمئن رکھیں، یہ ان کو کیسے الو بنا کے رکھیں. تو وہ اس نے پھر ایک نئی سٹیٹمنٹ بنائی. وہ کیا تھی؟ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دیا دھوکہ. یہ جو جادوگر ہیں نا، یہ سارے شاگرد ہیں، یہ ان کا استاد ہے موسیٰ، تو ان کی آپس کی منوپلی تھی، ملی بھگت تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے فراڈ. اب میں دیکھو ان کا کیا کرتا ہوں. یعنی بجائے اس کے کہ پہلے بات طے ہو گئی ہے، اگر جو غالب آیا وہ بن جائے گا، لیکن اس نے پھر پینترا بدل دیا، ساری بات کا رخ بدل دیا. عوام کو اسی طریقے سے، اپنی جو عوام ہے ان کو الو بنا دیا اس نے دوبارہ سے کہ جادوگروں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ اب ایسے تیسے کریں گے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. اب میں تمہیں جو ہے نا کھجور کے تنوں پر تمہیں سب کو پھانسیاں دوں گا. انہوں نے کہا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ. تو نے جو کرنا ہے کر لے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاصٍ. ہمیں جو راستہ مل گیا ہے، جو ہدایت مل گئی ہے، یہ جادو اس کے سامنے کیا ہے. ہم تو اب کسی اور منزل کے مسافر ہو گئے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاصٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. تجھ سے جو ہوتا ہے کر گزر چاہ. یہ ہے ایمان کہ ان کے سامنے پھانسی ہے، پھندا ہے، سب کچھ ہے، معاش مستقبل ختم، بچوں کا کیا بنے گا، یہ سب باتیں سب نے ہیں، لیکن ایمان جب آ جاتا ہے پھر یہ چیزیں نہیں دیکھتا وہ. میں کہا زیادہ تو کیا کرے گا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ہماری زندگی لے لے گا نا، اس سے آگے تو تیرے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن جس اللہ کا ہمیں تعارف ہو گیا اور جس اللہ کو ہم نے جان لیا، اس پر ایمان لے آئے، وہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے. اس کے ساتھ ہمارا اب جو معاملہ ہو گیا ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی کامیابی ہے. تیرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جو تو ہمارا کچھ کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.